جو آپ نے ویلفیئر بنائی تھی یہ ویلفیئر تو ختم ہو گئی، تو اس کے بعد آپ نے اپنے گاؤں کے لیے کیا کیا؟ یا کوئی ویلفیئر بنائی یا کچھ اور کوئی بھی ایسا کام جو اپنے گاؤں کے لیے کیا؟ ہماری برادری کے قوم کلڑال کے لوگوں سے مل کر ایک تنظیم بنائی جس کا نام تھا کلڑال فاؤنڈیشن آف پاکستان، یہ 1997 میں بنائی۔ ایک شاخ جو ہے وہ کلڑال یوتھ کے نام سے ہمارے سردار ملک مفتی صاحب چلا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر کلڑال اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ۔ آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں، ایک سیاسی شخصیت جو کہ پی ٹی سی ایل یونین کے چیئرمین اور ہمارے گاؤں کی پہلی تنظیم بنانے والے، ینگ سوشل ویلفیئر کے نام سے پہلی تنظیم انہوں نے بنائی۔ گاؤں بانڈی میرا، محلہ تھادی چڑھنا سے ان کا تعلق ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سردار اورنگزیب صاحب کی۔ سردار اورنگزیب صاحب میں آپ کو ایک پوڈ کاسٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی شکریہ۔ سر، میں آپ سے اپنے کوشچن کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ تو میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ہمارے گاؤں میں پہلی تنظیم بنائی ینگ سوشل ویلفیئر کے نام سے، تو مجھے آپ یہ بتائیں اس تنظیم کے کو بنانے کا مقصد آپ کے جو دماغ میں تھا وہ کیا تھا؟ اصل میں جب ہم لوگ اپنے محلہ میں اس وقت جتنی آج سیاسی گہما گہمی ہے، ولیج کونسلیں ہیں، تو اس وقت ایک یونین کونسل ہوتی تھی، وہ بھی اتنے دور تھی کہ ایک ہی یونین کونسل بانڈی میرا، بنگلوپور، گلی اور یہ سارے نولی میرا یہ علاقہ ملا کر ایک یونین کونسل تھی۔ اس میں اگر کوئی نمائندہ بھی ہوتا تھا تو بہت دور فار فلانگ ہوتا تھا، تو جو مسائل عوامی لوگوں کے مسئلے مسائل پریشانیاں جو تھی وہ محلے کے لیول پر ہماری حل نہیں ہوتی۔ سر، آپ نے اپنی تنظیم کا مقصد بتایا، تو مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ اس کی ٹوٹل فنڈنگ کتنی ہوئی اور اس سے آپ نے گاؤں کے کون کون سے مسائل حل کیے؟ جی شکریہ جی۔ اصل میں یہ جو تنظیم تھی اس کی اس وقت جو چندہ تھا، ہم نے 10 روپے فی ممبر رکھا تھا، ہم نے ممبرشپ کی ہوئی تھی اور پورے محلے کے نوجوانوں کی جن کی عمر 30 سال سے نیچے تھی ان کی ہم نے ممبرشپ کی تھی اور ان سے 10 روپے پر منتھ چندہ لیتے تھے۔ اس چندے سے ہمارے پاس تقریباً 70-80 ہزار روپیہ جمع ہوا تھا اس وقت تنظیم کے پاس۔ تو اس دوران ہمارے محلے میں ایک ہمارے راجہ لال خان صاحب ہوتے تھے، ان کا مکان کو آگ لگی اور وہ جل گیا، تو ہمارے سب لوگوں نے مل کر اس وقت پوری تنظیم لے اور خود بھی کام کر کے اور ان کا مکان بنا کر ان کو جیسا جلا تھا ویسے ہی بنا کر اس کو دیا تھا۔ جو آپ نے ویلفیئر بنائی تھی یہ ویلفیئر تو ختم ہو گئی، تو اس کے بعد آپ نے اپنے گاؤں کے لیے کیا کیا؟ یا کوئی ویلفیئر بنائی یا کچھ اور کوئی بھی ایسا کام جو اپنے گاؤں کے لیے کیا؟ جی اس طرح ہے کہ جب یہ تنظیم کوئی 5-6 سال 3-4 سال اس کے بعد بھی چلنے کے بعد میں اپنی یونین میں زیادہ مصروفیت تھی کیونکہ میں ڈویژن کا پریزیڈنٹ تھا، اور اس کے علاوہ پھر تھوڑا سا بڑے وسیع پیمانے پر میں چاہتا تھا کہ کوئی اور تنظیم ہو جو تمام علاقے کے ایک محلے سے ایک گاؤں سے نکل کر پورے علاقے کے لوگوں کی خدمت کر سکے۔ تو اس حساب سے میں نے پھر ایک بہت سارے بزرگوں سے، ہماری برادری کے قوم کلڑال کے لوگوں سے مل کر ایک تنظیم بنائی جس کا نام تھا کلڑال فاؤنڈیشن آف پاکستان، یہ 1997 میں بنائی۔ اس تنظیم کے اغراض و مقاصد یہ تھے کہ وہ ایک ٹی وی ہو یا این جی او رجسٹرڈ ہو، اور تاکہ یہ علاقے کی جو مریضیاں پورے علاقے کے وہ ختم کر سکیں، تو وہ ہم نے وہ تنظیم بنائی اور اس تنظیم سے بہت سارے علاقوں میں ہم نے کام کیے، بہت سارے علاقوں میں تنظیمیں بنائیں اور بہت سارے علاقوں میں وہ تنظیم چلی، اور اس کے حساب سے ہم نے جو ہے پھر چونکہ سیاسی طور پہ یہاں پر معاملات تھے، اوپر پارٹیاں تھیں، ان پارٹیوں سے چیزیں فنڈ لینے کے لیے کیونکہ چھوٹے سطح پر آدمی وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا، تو ہم نے کوشش کی کہ ان لوگوں سے بھی پیسے لے کر تنظیمیں بنائیں، اور وہ تنظیم کلڑال فاؤنڈیشن بھی 2 سال چلی۔ 2 سال چلی تنظیم تو بعد میں ابھی بھی اس کی ایک شاخ جو ہے وہ کلڑال یوتھ کے نام سے ہمارے سردار ملک مفتی صاحب چلا رہے ہیں۔ سر، میرا اگلا سوال آپ سے کچھ یوں ہے، آپ نے ویلفیئر بنائی، کام کیا، گاؤں کی خدمت کی، مختلف ایکٹیویٹیز کی آپ نے۔ میرا سوال یہ کہ آپ سیاست میں بھی ہمیں نظر آئے، تو آپ مجھے یہ بتائیں سیاست میں آ کر آپ نے ایسا کون سا کام کیا کہ آپ بانڈی کے سامنے فخر سے کہہ سکتے ہیں ہاں میں نے یہ کام کیا تھا؟ جی میں بیسیکلی پی ٹی سی ایل کا ملازم تھا۔ اس وقت ایک کام تو یہ کیا، جب میں سوشل ویلفیئر کر رہا تھا تو تنظیموں کے علاوہ جب میں فارغ ہوا تو 1999 میں نے بگنوتر میں ایکسچینج قائم کرائی، اور ایکسچینج کے ساتھ میں نے اپنے گاؤں بانڈی میرا، تھادی چترناگ، دریاں تریڈا اور اس کے بعد میرا اور اس کے بعد باغ کی کراٹی تک ٹیلی فون لگا کر دی پورے گاؤں کو۔ وہ کسی ایم ایل اے کسی ایم پی کا پروجیکٹ نہیں تھا، وہ خالص میں نے اپنے یونین کے اس پر
اور اپنے ادارے کی ہونے میں یہ کام کیا. اور اس وقت چونکہ ٹیلیفون موبائل سسٹم تھا نہیں تو یہ سہولت نہیں تھی, تو یہ سہولت میں نے پورے گاؤں کو مہیا کی. دوسرا 2007-8 میں جب 5 میں جب یہ الیکشن ہوئے, بلدیاتی الیکشن اس وقت ہو رہے تھے, تو ہمارے گاؤں میں جو مین ایشو تھے وہ ایک تھا ہماری بچیوں کا مڈل اسکول سے آئی نہیں تھا, اور ہماری بچیاں جو ہے یہاں سے اتر جاتی تھی پڑھنے کے لیے, تو وہ ہمارے بہت بڑے بچوں کے لیے مسائل تھے, راستے میں آنا جانا اور یہ مسائل. تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے 2-3 ہمارے ایک ساتھی تصورات کا روڈ پکا نہیں تھا, کچا روڈ تھا, اور ایک مین ایشو ہو جائے اس بعد چاڑ کو پانی نہیں ملا ہوا تھا. تو اس وقت جو بلدیاتی الیکشن تھے تو ہم نے اپنے محلے کے لیول پر ایک کمیٹی بنائی اور اپنی تمام محلے کے بزرگوں کی کہ اس کمیٹی میں جو ہمیں یہ 3 مسئلے ہمارے حل کرے گا, ہمارے ساتھ وعدہ کرے گا, اس پہ ہم اس کو ووٹ دیں گے. تو الٹیمیٹلی سب 3 پینل کھڑے تھے, اکبر صاحب کا پینل, سردار خورشید صاحب کا پینل اور مہدی گل عباسی صاحب کا پینل. ان تینوں سے ہم نے میٹنگ کی اور آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ ہم خورشید صاحب کے پینل پہ کے ساتھ الیکشن لڑیں گے, اس لیے کہ سردار ادریس صاحب ان دنوں وزیر بلدیات تھے, انہوں نے ہمارے کمٹمنٹ کی کہ یہ مسئلے میں حل آپ کے کراؤں گا. تو اس پر ہم نے جو ہے الیکشن لڑا, خورشید صاحب کے ساتھ سپورٹ کی, کیونکہ میں تو سرکاری ملازم تھا, میں الیکشن تو نہیں لڑ سکتا تھا, مگر میں نے ان کے ساتھ, ہم سب دوستوں نے مل کر, پوری ایک ٹیم تھی ہماری, عارف صاحب تھے, ہم سارے, سعید انور صاحب, ہم نے پوری سپورٹ کی. اور جو کمیٹی تھی ساتھی تصورات کی, اس میں سے 2 آدمی جو ہماری کمیٹی سے الگ ہو گئے تھے, اور باقی 7 لوگوں نے ایک مشترکہ فیصلہ کیا تھا. اس الیکشن میں خورشید صاحب جیت گئے تھے. پھر ہم نے وہ 3 جو وعدے کیے تھے, اس وقت کے کیے ہوئے وعدے, وہ تینوں بچیوں کا اسکول اپ گریڈ کروایا سردار عزیز صاحب کے تھرو, چاند کا پانی سردار عزیز صاحب کے تھرو خود جا کر لگوایا, اور تھاچی تصورات کا روڈ جو ہے تھاچی تک پکا کروایا. سر میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا.